149 سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت میں بعث بعد الموت پہ دلائل دیے جا رہے تھے، دلائل عقلیہ۔ اب اسی بات پہ دلائل دیے جاتے ہیں، دلائل نقلیہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قرآن کریم کا دعویٰ وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا اتباع کرنا اور اس پہ ایمان لے آنا، جس میں عقیدہ توحید کے ساتھ رسالت اور اسی طرح بعث بعد الموت، قیامت۔ تو اسی قیامت کی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین آپ کے ساتھ اس پہ اختلاف رکھتے تھے، قائل نہیں بنتے تھے اور نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جانب سے افتراء ٹھہراتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ کے لاتا ہے، نہ یہ رسول ہے نہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اب دلائل نقلیہ اللہ کریم قسم سے بیان فرماتے ہیں، جس میں قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہوتی ہے۔ فرمایا فلا اقسم، بس اس طرح نہیں ہے، میں قسم لیتا ہوں۔ اقسم، اللہ کریم فرما رہے ہیں میں قسم لیتا ہوں، مجھے قسم ہے بمواقع النجوم، تاروں کے غروب ہونے کے مواقع کا، جس طرح سورۃ النجم میں کہا گیا تھا کہ والنجم اذا ہوا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کسی بات کو پکی بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قسم لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کا قسم لے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ کا اختیار ہے۔ یہ باتیں بھی بار بار گزری ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تاروں کے غروب کے مقام کا قسم لے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑا قسم ہے کہ میں لے رہا ہوں اگر تم اس بات کو جان جاؤ۔ اللہ رب العزت
وہ عظیم ذات ہیں کہ وہ بات جو فرمائیں تو اللہ کی بات باتوں کی بادشاہ کہلاتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، کبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اللہ کی بات تو سچی ہے، اللہ کی بات پکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی بات کو قسم کے ساتھ لے کے ارشاد فرمائے، قسم لے کے پھر ارشاد فرمائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں قسم لے کے تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم اس کو جان لو اے میرے بندو۔ کیا چیز؟ کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ مکرم کتاب ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ شخص کسی سے سیکھ کے آتا ہے، یا جو تم کہتے ہو کہ اپنے طرف سے گڑھ کے آتا ہے، نہ، میں اللہ قسم لے کے کہتا ہوں انہ لقرآن کریم، یہ مکرم کتاب ہے، معظم کتاب ہے، اور کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، وہیں بے محفوظ ہے قرآن کریم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبریل امین اس کو لے آتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اتنا نزول قرآن کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ مقدس کتاب محفوظ ہے، اور یہ ایسی عظیم اور مکرم و معظم کتاب ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو چھوتے نہیں ہیں، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں مگر اللہ کے مقرب فرشتے۔ ایک ترجمہ یہ کہ لوح محفوظ میں ہے، اس مقدس کتاب تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، جب ضرورت پڑتا ہے تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، اس فرشتے کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے، نہ تو تمہارے وہ خیالات جو تم سوچتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر قرآن آ رہا ہے تو اتنا دور سے جو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں کسی نے مداخلت کی ہو، نعوذ باللہ شیطان نے مداخلت کی ہو، کسی اور کی مداخلت و رسائی، فرمایا وہ محفوظ ہے لوح محفوظ میں، وہاں تک کسی کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا عظیم کلام ہے، جو یہ کتاب ہمارے سامنے ہے قرآن کریم، اس کو کوئی شخص ہاتھ تک نہیں لگا سکتا مگر اس کو باوضو ہونا چاہیے، بے وضو، حد سے اصغر حد سے اکبر دونوں سے پاک ہو کر اللہ کے کلام کو ہاتھ لگائے، ویسے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے پاس گئے، وہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی، تو حضرت عمر نے ان سے کہا دو مجھے یہ صحیفہ، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے ہیں، حالت کفر میں، اپنی بہن کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کتاب اس کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک تو غسل نہ کرے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کتاب ان کو دی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم، اور وہ خاتون ان کی بہن سورۃ طٰہٰ پڑھ رہی تھی۔ تو جنوب شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، غسل کر کے اس کو ہاتھ لگائے گا، بے وضو شخص اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باوضو ہو کر اللہ کے کلام کو ہاتھ لگائے گا۔ اس لیے فرمایا جب یہ اتنا عظیم مقدس و مکرم کتاب ہے تو اب تو تمہیں بات سمجھ آ گئی نا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اترا ہوا کتاب۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا، پس یوں نہیں، یعنی مخاطب کے ذہن میں، دماغ میں جو خیالات ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے کہ نہ، بلکہ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم لیتا ہوں تاروں کے غروب چھپنے کے مقامات کے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم ہے اگر تم جان جاؤ، بہت بڑا قسم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بات یہ بات بیان کی جاتی ہے قسم لے کر
کہ یہ قرآن ہے اور کریم ہے، مکرم ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ درج ہے لوح محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، الا المطہرون، مگر ان کی رسائی ہوتی ہے جو پاک کیے گئے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ پہ۔ اللہم وفقنا۔